علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حكيما۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس بیوی کو چاہیں علیحدہ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں، اور اگر کسی بیوی کو علیحدہ رکھنے کے بعد ان میں سے جس کو چاہیں آپ اپنے پاس بلا لیں، اس میں کوئی آپ کے اوپر حرج اور مضائقہ نہیں ہے۔ اس طرح زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمزدہ نہ ہو، اور جو کچھ بھی آپ انہیں دیں اسی پر وہ خوش رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور بردبار ہے۔ سامعین کرام، سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 اور اسی سورت سے آیت نمبر 51 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک اور پروٹوکول اور احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا، بہت سارے لوگ مسلمانوں میں ایک سے زائد شادیاں کرتے ہیں، تو جب ان کی شادیوں کے حقوق کی بات آتی ہے تو اس میں سے ایک حق یہ بھی آتا ہے کہ جو بھی بیویاں ہیں ہر ایک کے ہاں بالکل باری مقرر ہونا چاہیے، یعنی ایک دن ان کے ہاں باری، دوسرے دن ان کے ہاں باری، اور باری میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہر بیوی کے ہاں ایک دن رکنا ہے۔ یہ ان کے حقوق میں سے ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ رعایت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیویوں کی باری کی پابندی اٹھا دی۔ بیک وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں 9 بیویاں تھیں جو بیک وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ پابندی نہیں رکھی گئی کہ آپ کو ڈیلی ہر ایک کے یہاں جانا ہے، یعنی اس کو دوسرے لفظ میں یہ سمجھ لیجئے کہ بیویوں کے جو حقوق ہیں اس میں سے جو ایک حق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باری باری ہر ایک بیوی کے ہاں جائیں، اس حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ساقط کر دیا۔ آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی آدمی 2 شادی کرتا ہے یا 2 سے زائد شادی کرتا ہے، اور بیویوں میں سے کسی بیوی کے ساتھ اگر وہ عدل و انصاف نہیں کر پایا، تو کل قیامت کے دن اس کا ایک جو النگ ہوگا وہ جھکا ہوا ہوگا، یہ جسم کا ایک حصہ جھکا ہوا ہوگا۔ جیسے پیرالائسس اٹیک ہوتا ہے تو پیرالائسس ایسے کیسے ہو جاتا ہے، ویسے قیامت کے دن اس کا جھکا ہوگا، اور اس کو دیکھ کر کے لوگ سمجھ لے گا کہ یہ 2 شادی یا 3 شادی کیا تھا اور اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے عدل و انصاف نہیں کیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم اور مہربانی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حق کو ہی ساقط کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں ہیں، آپ جس کو چاہے رکھیں، جس کو چاہے چھوڑیں، جس کے پاس جائیں، جس کے پاس نہیں جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل رعایت دی گئی، اور یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کو باری کی پابندی بالکل نہیں کرنی ہے، آپ کو جب جس کی مرضی ہو، جس کے ہاں جانا ہو چلے جا سکتے ہیں۔ یہ حکم نازل کرنے کا مقصد سب سے پہلے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے تنگی ہٹانا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری شریعت بن رہی ہے۔ شریعت تو کون بنانے والے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ حق دیا کہ آپ کو شریعت بنانا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے، دین کو پوری دنیا کے اندر نافذ کرنا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری۔ اسی ذمہ داری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی جو خصوصیت دی وہ یہ کہ آپ کی جو جتنی شادیاں ہیں اس میں سے آپ کو باری کی پابندی نہیں کرنی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تنگی ہٹانا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے اوپر سے تنگی ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ بیویوں کا دل اس بات کے اوپر مطمئن ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں رکھی ہے، لہذا کسی کے دل میں بھی چپقلش نہیں ہو، کسی کے دل میں باہمی رنجش نہیں ہو کہ ہمارے یہاں آج نہیں آئے، کل ان کے ہاں چلے گئے، ادھر چلے گئے، کسی کے اندر کوئی چپقلش نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ جس بیوی کو چاہیں علیحدہ رکھیں،
جس بیوی کے پاس چاہیں آپ چلے جائیں ان کو اپنے پاس رکھیں، اور جس بیوی کو چاہے علیحدہ رکھنے کے بعد پھر اپنے پاس بلا لیں، آپ کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، فلا جناح علیہ، آپ کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایسا کیوں؟ ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن، تاکہ اس لیے کہ کسی بھی بیوی کو غم نہیں ہو اور ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک رہے۔ لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنی بڑی مہربانی کرنے کے بعد بھی اور اتنا چھوٹ دینے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس بات کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ جتنی بیویاں تھیں ہر بیوی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باری مقرر فرمایا، اور ایک ایک دن ہر بیوی کے پاس جاتے تھے، اتنا چھوٹ ملنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل چھوٹ دے دیا۔ لیکن آپ حدیثوں کے اوپر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی بیوی کو باری سے محروم نہیں کیا۔ اگر کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دوسری بیوی کے پاس رہنا ہوتا تو پہلی بیوی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لیتے کہ میں اس کے پاس رہنا چاہتا ہوں، جاؤں کہ نہیں جاؤں۔ اگر وہ یس کہہ دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کے پاس رہتے تھے۔ جیسا کہ دیکھیے حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب آپ کو بیوی کی باری یعنی ایک بیوی کی باری ہوتی اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری بیوی کے ہاں جانا ہوتا تو جس کی باری ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اجازت لیتے اور اجازت لینے کے بعد اس کے پاس جاتے۔ رابعہ کہتی ہیں کہ میں نے اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اجازت لیتے تو کیا کرتی؟ کیونکہ بڑی وہ بھی ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہت رکھتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کو بڑی چاہتے تھے، تو اس لیے ذرا بولتی تھی وہ کیا بولتی تھی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اجازت لیتے اور یہ کہتے کہ تم اجازت دو تو میں تو ہرگز اجازت نہیں دیتی تھی، کہتی کہ نہیں آپ کو میرے ہی پاس رہنا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باری بھی مقرر فرمائی ہوئی تھی، اور باری مقرر فرمانے کے بعد اگر کسی بیوی کے پاس رہنے کی چاہت ہوتی تو جس کی باری ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے تھے، اجازت لیتے تھے اور اجازت لینے کے بعد جاتے تھے۔ صحیح البخاری کتاب الہبہ کی ایک اور روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پر نکلتے تو تمام بیویوں کے نام کا قرہ ڈالتے تھے، اور جس کا قرہ نکلتا تھا اس کو ساتھ میں لے کر کے جاتے تھے۔ کسی کی کوئی اہمیت کوئی فوقیت نہیں تھی کہ یہ بیوی میرے ساتھ جانا وہ بیوی میرے ساتھ جانا، نہیں، بلکہ سبھی کے نام کا ایک قرہ اور پرچی بنتا تھا، ڈالتے تھے، قرہ اٹھتا تھا، جس کا نام نکلتا تھا اسی کو ساتھ میں لے کر کے جاتے تھے۔ اور پھر فرماتی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ اور ہر بیوی کے پاس جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایک رات کی باری تھی کہ آج اس بیوی کے پاس، کل اس بیوی کے پاس، کل اس بیوی کے پاس۔ صرف ایک بیوی سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا جو کہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، تو انہوں نے اپنی باری دن اور رات دونوں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بخش دیا تھا۔ کیوں؟ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اور خوشنودی بنی رہے ان کے اوپر۔ سامعین کرام، ایک اور حدیث ہے صحیح البخاری کتاب الہبہ کی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اپنی شادی شدہ زندگی میں تمام بیویوں کے پاس باری باری جاتے تھے، لیکن جب بیمار پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میری بیماری کا عالم ہے، ہو سکتا ہے کہ یہی چل چلاؤ کا معاملہ ہو، میں چاہتا ہوں کہ عائشہ کے گھر میں رہوں۔ تمام کی تمام بیویوں نے اجازت دے دیا۔ تو ان تمام حدیثوں سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم اور اتنا بڑا پروٹوکول دیا تھا، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت لوگوں کے لیے آئیڈیل، نمونہ، لوگ آپ کو دیکھ کر کے عملی طور پہ درست کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل لوگوں کے لیے دلیل، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رخصت اور اجازت کا فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ اپنی بیویوں کے ہاں باری مقرر کر کے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، یہ حکم اللہ نے اس لیے دیا تاکہ بیویوں کے دل خوش رہیں اور ان کو غم نہ ہو۔ غم نہ ہو کیا؟ ان کے آپس میں کوئی رقابت نہیں ہو، ان کو یہ نہیں لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، بلکہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اور جب اللہ کا حکم ہے تو وہ نبی کی بیوی ہے، نبی کی بیویاں ہیں، اور اللہ کا حکم ہے تو وہ ہر حال میں اس حکم کے اوپر اپنے آپ کو نیوچھاور کریں گی۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ تاکہ ان کو غم نہ ہو اور وہ غمگین نہ ہو، ان کے دل خوش رہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا۔ اور مزید کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ایسا اللہ نے حکم اس لیے دیا کہ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، اپنی بیویوں کو نبی جو دے اس پر وہ خوش رہیں، کیونکہ نبی کی بیویوں کو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر
بیویوں کا نان و نفقہ ضروری نہیں ہے، لہذا جتنا دیں گے اتنا خوش رہنا ہے، اگر خوش رہنا ہے تو رہنا ہے، نہیں رہنا تو جانا ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی حکم دے دیا کہ نبی کی جو بیویاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس رہنا چاہے رہے، جس کے پاس نہیں رہنا چاہے نہیں رہے، کسی کو بھی کوئی ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ جو نبی جس کو دے اس پر وہ راضی رہے اور خوش رہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر میں فرمایا واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور بردبار بھی ہے۔ اس کا دو مفہوم ہے۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ اگر اس کا مطلب اللہ نے جو فرمایا کہ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اگر اس کے مخاطب نبی کی بیویاں ہیں تو نبی کی بیویوں کو یہ الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم کو بغیر کسی تنگی کے دل میں جگہ دینا ہے، کوئی تنگی دل میں نہیں رہنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ جب اللہ کا حکم ہے تو بالکل فراخ دلی کے ساتھ، پورے وسعت کے ساتھ اللہ کے حکم کو قبول کرنا ہے۔ اگر دل میں تنگی ہوگی، کبیدگی ہوگی کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت فرما سکتا ہے۔ لہٰذا اے نبی کی بیویوں، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو پوری خوش دلی کے ساتھ مان لو۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری جو وسعتیں دیں، اس پر دشمنان اسلام کے دل میں ہمیشہ سے اٹھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے ہر زمانے میں لوگوں نے کیا کیا بات کی۔ ابھی کچھ زمانے میں ملعون سلمان رشدی نام کا آدمی، اس نے کیا کیا لکھا، یہ تسلیمہ نسرین ملعونہ، اس نے کیا کیا لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی شدہ زندگی پر۔ اس طرح کے بہت سارے ملعون قسم کے لوگ دنیا میں پیدا ہوتے رہے ہیں، جو انہی سب باتوں کو سامنے رکھ کر کے ان باتوں کا معنی اور مطلب کو توڑ مڑوڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے خلاف بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ عام لوگوں کو مخاطب یہاں پر اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ حکم نازل ہوا ہے، اس حکم کے ذریعے سے کوئی بدگمانی دل میں نہیں آنی چاہیے، کیونکہ دنیا کس کی ہے؟ رب العالمین کی ہے۔ انسانوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ پوری دنیا، پورے کائنات، پورے انسانوں کی پرورش کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ تو جب وہ رب العالمین ہے، وہ جو چاہے حکم دے، لا یسأل عما یفعل، جو وہ کرے گا کوئی پوچھ نہیں سکتا اس سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا ہے، لہذا اگر کوئی بھی عام آدمی اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدگمانی لاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کیوں بھاؤ دیا گیا، کیوں ان کی بیویوں کو اتنا بھاؤ دیا گیا، ایسا اگر بدگمانی کوئی لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی گرفتاری کرے گا، اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گرفتاری کرے گا۔ لیکن اللہ نے مزید آگے کہا کہ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ وکان اللہ علیما، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اور مزید کہا کہ حلیما، اور بردبار بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی وسوسے کے تحت کسی کے دل میں اس طرح کی کوئی بات آ جائے اور آنے کے بعد وہ کہے کہ نہیں، میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں اللہ کے حکم پر ایمان لانے والا ہوں، اللہ کے ہر حکم کو دل و جان سے ماننے والا ہوں، یہ میرے رب کا حکم ہے جو میرے نبی پر نازل ہوا، یہ ساری آسانیاں میرے رب نے میرے نبی کو دیا ہے، اور اس وسوسے کو اگر دل سے ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف بھی کرنے والا ہے۔ لہٰذا یہ سب باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو نبی اور نبی کی بیویوں کے متعلق ہیں، جن کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا